اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ درجہ کس طرح بلند کر دیا گیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اولاد کو بڑا کر کے نوکری پیشہ والا بنا دو، بڑی بات یہ ہے کہ بس اسے فرما بردار ہو اور نیک کام کرنے والے ہو۔ جب نیک کام کرنے والی ہوتی ہے نا تو پیارے اسلام، ایسی اولادوں کی وجہ سے ہی ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور مجھ پر ان کا کیا حق ہے، یہ بتائیے جو ادا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے نماز پڑھ اور دعائیں مغفرت کر اور ان کا عہد اور وصیت پوری کر جو وہ کہہ گئے ہیں، ان کے دوستوں کی عزت کر اور ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ اس کے بعد تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ عرض کیا گیا کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اسی طرح سے عرض کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا، باپ پھر جتنا قریبی ہو۔ اس کے بعد یعنی 3 بار ماں کے حق بتایا، اس کے بعد بتایا کہ اب باپ کا ہے۔ تو حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، اور پھر تمہیں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، پہلے ماں باپ، اس کے بعد میں قریبی رشتہ دار عزیز صاحب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اور مہربان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ جو اولاد سے محبت کرتا نا وہ ماں کرتی ہے۔ پیارے اسلام بھائی، ماں کو اپنی اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اولاد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، پہنچے تو برداشت نہیں کر سکتی، اور ماں کو اپنی جان سے اولاد کی جان پیاری ہوتی ہے۔ درج ذیل کے اس واقعے سے ماں کی ممتا کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، آئیں تو دونوں کے گود میں بیٹے تھے۔ دونوں کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، وہ دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، بہن اللہ سے ڈرو، یہ بچہ تو میرا ہے۔ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو پیارے صاحب فرمایا کہ ابا جان، ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے یا تلوار منگوائی جائے۔
میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو دے دیتا ہوں، آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی بولی کہ حضور آپ بچہ بڑی کو ہی دے دیجیے، لیکن خدا کے لیے اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بچہ اسی عورت کا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ممتا کا درد ہے، تو چنانچہ وہ بچہ اسی کو دے دیا گیا۔ یہ ہے تو ضرور